رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ کیا مصیبت ہے، بس ٹھیک ہے، بس چھوڑ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للموحدين، والنار للمشركين والكافرين۔ الصلاة والسلام على المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية۔ صلوات پڑھیں۔ انتہائی محترم، معزز، واجب الاحترام سامعین کرام، قرآن حکیم کی جس آیہ مبارکہ کو اس وقت کی اس مختصر سی گفتگو کے لیے میں نے بطور عنوان بیان آپ حضرات کی معتبر سماعتوں کی نظر کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں پروردگار ایک ایسے مخصوص بندے کا ذکر کر رہا ہے کہ جس کا اطمینان نفس اس نقطۂ کمال پہ ہے کہ جہاں قرآن بھی اسے نفس مطمئنہ کہہ کے آواز دے رہا ہے۔ عزیزوں، سوال یہ ہے کہ آخر یہ اطمینان نفس رکھنے والا بندہ کون ہے، اور یہ قرآن کسے نفس مطمئنہ کہہ کے پکار رہا ہے؟ دیکھیے عزیزوں، اگر اسے سمجھنا ہے کہ یہ نفس مطمئنہ کون ہے اور کسے قرآن نفس مطمئنہ کی سند عطا کر رہا ہے، تو پہلے یہ سمجھیے کہ اطمینان کہتے کسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیے، اگر یہ سمجھنا ہے کہ اطمینان کسے کہتے ہیں تو پھر کائنات کی ہر شے اپنی ضد کے ذریعے بآسانی پہچانی جاتی ہے۔
کسی بھی شے کو سمجھنے کے لیے اس کی ضد کا سہارا لیا جاتا ہے۔ مثلاً بات کو ذہنوں سے قریب کر دوں، اگر کسی کو یہ سمجھنا ہے کہ دن کسے کہتے ہیں اور دن کی اہمیت کیا ہے، تو وہ رات کی تاریکی پر نگاہ ڈالے اور پھر یہ سمجھے کہ دن کسے کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کو سفیدی کو سمجھنا ہے تو وہ سیاہی پر نگاہ ڈالے اور پھر محسوس کرے کہ سفیدی کسے کہتے ہیں۔ اگر کسی کو اجالے کو سمجھنا ہے تو وہ اندھیروں پر نگاہ کرے اور پھر محسوس کرے کہ اجالوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ اگر کسی کو حق کو سمجھنا ہے تو وہ باطل پر نگاہ کرے اور پھر سمجھے کہ حق کسے کہا جاتا ہے۔ تو اب عزیزوں، کائنات کی ہر شے کو سمجھنے کے لیے اس کی ضد کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تو اب اگر اطمینان کو سمجھنا ہے تو پہلے اطمینان کی ضد کو تلاش کرنا پڑے گا، اور عزیزوں اطمینان کی ضد بے چینی ہوا کرتی ہے، اطمینان کی ضد اضطراب ہوا کرتا ہے۔ انسان مضطرب ہوتا ہے تو یہ اطمینان کی ضد ہو جاتا ہے۔ اب میرے عزیزوں، اگر اضطراب کو سمجھنا ہے، بے چینی کو سمجھنا ہے، تو پھر ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ انسان بے چین کیسے ہوتا ہے، انسان مضطرب کب ہوتا ہے، وہ کون سی وجہیں ہیں جو انسان کو بے چین کر دیتی ہیں، جو انسان کو مضطرب کر دیتی ہیں۔ میرے عزیزوں، کائنات میں، انسانی حیات میں کبھی کبھی کچھ ایسے مواقع آتے ہیں جو انسان کو مضطرب کر دیتے ہیں، جو انسان کو پریشان کر دیتے ہیں۔ کچھ اسباب ہوتے ہیں جو انسان کی بے چینی کا سبب بن جاتے ہیں۔ وہ اسباب کون سے ہیں؟ مثلاً بھوک اضطراب کو بڑھاتی ہے، پیاس اضطراب کو بڑھاتی ہے، نیزوں اور تلواروں اور تیروں اور ہتھیاروں کے وار انسان کو مضطرب کرتے ہیں، نرغیادہ انسان کو بے چین کر دیتا ہے، شہداء کے لاشیں، چاہنے والوں کے جنازے انسان کو مضطرب کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اگر اوراق تاریخ پر کوئی ایسا پرہول منظر نظر آئے کہ جہاں اضطراب کی یہ ساری وجہیں اپنے نقطۂ کمال پر پہنچی ہوئی ہو، بھوک بھی نقطۂ کمال پر ہو، پیاس بھی نقطۂ کمال پر ہو، ہتھیاروں اور نیزوں اور تلواروں کے وار بھی ہو، نرغے آدھا بھی ہو، چاہنے والوں کے لاشیں بھی ہو، اور ایسے پرہول ماحول میں کوئی اللہ کا بندہ زیر آسمان کھڑا ہو کے کہہ رہا ہو، مالک تیرا شکریہ، تو ماننا پڑے گا یہی وہ مخصوص بندہ خدا ہے جسے قرآن نفس مطمئنہ کہہ کے پکار رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والا۔ اور بس میرے عزیزوں، اس شان کا، اس صفت کا، ان کمالات کا حامل بندہ خدا الا میرے مولا حسین کے کوئی نظر نہیں آتا، الا میرے مولا کے کوئی نہیں دکھتا۔ کربلا کے تپتے صحرا میں جہاں اضطراب کی ساری وجہیں اپنے نقطۂ کمال پر پہنچی ہوئی ہیں، وہاں میرا مولا زیر آسمان کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے، پروردگار حسین اپنی مصیبتوں سے تنگ نہیں ہوا، میرے مالک تیرا شکریہ ہے، میرے مالک میرے ان ہدیوں کو قبول کر لے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر انعام کیا ملا؟ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ اے اطمینان نفس رکھنے والے میرے بندے، ارجعی، پلٹ آ اس عالم میں کہ تو اپنے اللہ سے راضی اور تیرا اللہ تجھ سے راضی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، انسان اپنے اللہ سے راضی ہو جائے یہ تو بڑی آسان بات ہے۔ کون بدبخت بندہ ہوگا جو اپنے اللہ سے ناراضی ہو؟ یہ آسان مسئلہ ہے کہ انسان اللہ سے راضی ہو جائے، لیکن اللہ کسی سے راضی ہونے کی سند عطا کر دے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کسی کی رضا چاہے، اللہ کسی کو راضی ہونے کی سند عطا کرے۔ اللہ اللہ پوری کائنات کے ہر انسان سے اگر آپ سوال کریں کہ تمہارا مقصد حیات کیا ہے، الا چند ملحدین کے، ان کی بات چھوڑ دیجئے، لیکن اگر تھوڑی سی بھی انسانیت ہے، تھوڑا سا بھی جذبہ بندگی ہے، تو پھر ہر انسان یہی جواب دے گا، زندگی کا مقصد اللہ راضی ہو جائے۔ عابدوں سے پوچھئے، یہ راتوں کے سناٹوں میں جاگ کر تسبیح پر تسبیح، نمازوں پر نمازیں، سجدوں پر سجدے، عبادت پر عبادت،
تلاوت پہ تلاوت کیوں ہو رہی ہے؟ کہا تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ علماء سے پوچھئے یہ زندگی علم دین کے لیے وقف کیوں کر دی ہے سارے آرام و آسائش کو چھوڑ کر؟ کہا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ زاہدوں سے پوچھئے تمہارے زہد اور پرہیزگاری کا مقصد؟ کہا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ علماء سے پوچھئے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ صحابہ کرام سے پوچھئے، بظاہر تو یہی جواب سب کا ہوگا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ازواج مطہرات کی تمنا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تابعین کی تمنا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تبع تابعین کی تمنا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ نبیوں کا مقصد حیات کا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ولیوں کا مقصد اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ علماء کا مقصد زندگی اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ کائنات عظمت مولا حسین دیکھے، دنیا رضائے خدا چاہتی ہے، خدا رضائے حسین چاہتا ہے۔ پوری دنیا رضائے خدا چاہ رہی ہے، خدا رضائے حسین چاہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب عزیزوں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ صاحب کیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت مولا حسین کی شان میں نازل ہوئی؟ اس لیے کہ آیت تو نبی کریم کی زندگی میں آئی، قرآن نبی کریم کی زندگی میں نازل ہوا، لہٰذا اس آیت کا مصداق نبی کریم کی ذات ہے۔ دیکھیں ہمیں کوئی انکار نہیں ہے کہ اس آیت کا مصداق نبی کریم کی ذات ہے، لیکن یہ طے شدہ کلیہ نہیں ہے کہ ایک آیت کا مصداق ایک ہی فرد بشر ہو سکتا ہے۔ نہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بلکہ متعدد مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آیت ایک ہوتی ہے، حالات و واقعات کے اعتبار سے ایک آیت کے نہ جانے کتنے مصداق بن جایا کرتے ہیں۔ اور پھر ہمارا تو عقیدہ ہے، یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ جہاں سب کی رفتار ایک ہے، سب کی گفتار ایک ہے، سب کے صفات ایک ہیں، سب کا کردار ایک ہے، ہمارے یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ تو سب کے سب محمد ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ نبی کریم اگر اس آیت کے مصداق ہیں تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس آیت کا مصداق کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے جتنے معصومین ہیں یہ سب کے سب صفات و کمالات میں ایک جیسے۔ یہ الگ بات ہے کہ حالات اور واقعات کے اعتبار سے ہر معصوم کسی الگ صفت سے مشہور ہو گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے معصومین میں وہ صفت پائی نہیں جاتی۔ مثلا نبی کریم کی ذات صادق اور امین کی حیثیت سے مشہور ہے، تو معاذ اللہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے دوسرے معصومین میں یہ صفت کچھ کم تھی۔ نہیں، سب اسی صفت کے مالک۔ مولا علی کی شجاعت مثال بن گئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے معصومین میں معاذ اللہ شجاعت کا جوہر نہیں تھا۔ امام حسن علیہ السلام کی سخاوت مثال بن گئی، تو اس کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ دوسرے معصومین میں سخاوت کچھ کم تھی۔ مولا حسین کا صبر کائنات کے لیے ایک مثال بن گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے دوسرے امام صابر نہ تھے۔ چوتھے امام کو اگر زین العابدین کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے امام میں معاذ اللہ عبادت کا جوہر کچھ کم تھا۔ پانچویں امام کو باقر یعنی علمی گتھیوں کو سلجھانے والا کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے معصومین کے علم میں کمی تھی۔ چھٹے امام کو اگر صادق کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے معصومین میں صداقت کچھ کم تھی۔ ساتویں امام کو کاظم یعنی غصے کو پی جانے والا کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے دوسرے معصومین میں یہ جوہر نہیں تھا۔ نہیں، یہ سارے معصومین ایک جیسے صفات اور کمالات کے حامل تھے۔ یہ جو الگ الگ صفت سے ایک ایک معصوم مشہور ہوتا چلا گیا، اس کی وجہ بس اتنی ہے، صفات سب کے ایک جیسے تھے، معاملہ فقط اتنا تھا جس کے دور میں جیسی ضرورت پڑتی گئی ویسا مظاہرہ ہوتا چلا گیا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے۔ اب عزیزوں، اگر میرا مولا حسین یا نبی کریم اس آیت کے مصداق ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے مولا حسین کی جگہ کربلا کے تپتے صحرا میں کوئی بھی دوسرا معصوم ہوتا، یہی کارنامہ عالم وجود میں آتا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بحث ہی بیکار ہے کہ اگر نبی کریم اس آیت کے مصداق ہیں تو مولا حسین کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ایک آیت کے متعدد مصداق ہوتے ہیں۔ اور پھر میرے عزیزوں، اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پروردگار میرے مولا کو نفس مطمئن کی سند دے رہا ہے، تو عزیزوں وجہ کیا ہے کہ میرے مولا کا اطمینان نفس
اس منزل پر جا کر بھی نقطہ کمال پہ ہے کہ جن پرہول منزلوں پر کائنات کے بہادر سے بہادر انسان کا بھی پتا پانی ہو جانے کے لیے کافی ہیں یہ منزلیں. لیکن عزیزو انہی منزلوں پر میرا مولا اطمینان نفس کے نقطہ کمال پہ ہے. یہ ساری وجہ جو میں نے بیان کی ہے کہ انسان کو بے چین کرنے کے لیے کافی ہیں. لیکن وہاں تو معاملہ ہی عجیب ہے. جیسے جیسے یہ وجہیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں میرے مولا کا اطمینان بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور عزیزو ساری وجہیں ایک طرف، نرغیادہ ایک طرف، تلواروں کے وار ایک طرف، بھوک اور پیاس ایک طرف، ایک وجہ ایسی ہے کہ کائنات کا بہادر سے بہادر انسان اور شجاع سے شجاع انسان بھی جس مقام پر آ کر حیران و پریشان ہو جاتا ہے وہ وجہ کون سی ہے؟ موت کی آہٹیں وہ بھیانک آہٹیں ہیں جو بڑے سے بڑے دل گردے والے انسان کے بھی پایہ ثبات میں لغزش پیدا کر دیتی ہیں. انسان مضطرب ہو جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے. موت کی آہٹیں جیسے جیسے انسان کے قریب آتی ہیں انسان پریشان ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن عزیزوں عجیب منزل ہے کربلا کے تپتے صحرا میں جیسے جیسے موت کی آہٹیں میرے مولا کے قریب ہوتی جا رہی ہیں اطمینان نفس حسین بڑھتا چلا جا رہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے عزیزوں کبھی تصور کیا آپ نے کہ ہمارے کردار میں اور مولا کے کردار میں یہ تضاد کیوں ہے؟ ہم موت کی آہٹوں پر پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ میرا مولا موت کی آہٹوں پر مطمئن کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ جیسے جیسے موت قریب آ رہی، موت کی آہٹیں قریب آ رہی، میرے مولا کا اطمینان بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ آخر تضاد کیوں ہے ہمارے کردار میں اور امام کے کردار میں؟ دیکھیں اگر سمجھنا ہے تو ایک مثال کے ذریعے سمجھیے. دیکھیں مثلا میرے ایک عزیز دوست، ہم موت کی آہٹوں پر بے چین کیوں ہو جاتے ہیں؟ میرا مولا مطمئن کیوں ہو رہا ہے؟ مثلا میرے ایک عزیز دوست ہیں جنہیں شہر سے باہر جانا ہے. ان کے پاس ایک چھوٹا سا بریف کیس ہے جس میں ان کی زندگی کے سارے قیمتی ڈاکومنٹس ہیں، کچھ دولت ہے، کچھ زیورات ہیں، کچھ پیسہ ہے، ساری دولتیں ان کی اس بریف کیس میں رکھی ہوئی ہیں. انہیں شہر سے باہر جانا ہے، میرے پاس ہے کہ آپ میرے سب سے عزیز دوست ہیں شہر میں، دیکھیں 1 مہینے کے لیے مجھے باہر جانا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری اس امانت کو آپ اپنے پاس رکھیں اور اس کی حفاظت کریں، جب میں لوٹوں تو مجھے بحفاظت واپس کر دیں. بڑے عزیز دوست ہیں، میں انکار کر نہیں سکتا تھا، میں نے ان سے بریف کیس لے لیا. اب مجھے حفاظت کرنا ہے ان کی اس امانت کی. لے کے اپنے گھر میں آیا، کمرے میں آیا، الماری کھولی، بریف کیس کو رکھا، قفل ڈالا، مقفل کیا، اپنے بستر پہ آ گیا. رات ہو گئی. انصاف سے بتائیے کل کی رات اس بستر پر آنے کے بعد جتنی میٹھی نیند مجھے آئی تھی آج وہ قیمتی بریف کیس سرہانے کی الماری میں رکھا ہوا ہے اور میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس کی مکمل حفاظت کرنا ہے. کیا ویسی ہی نیند آج بھی آئے گی جیسی کل آئی تھی، یا کہیں نہ کہیں کچھ فرق پیدا ہوگا؟ بھئی تھوڑا سا فرق ہوگا نا، کچھ فکر ہوگی، کچھ پریشانی ہوگی، کچھ اضطراب ہوگا، کچھ بے چینی ہوگی. اتنا قیمتی سامان امانت ہے، الماری میں رکھا ہوا ہے، مجھے حفاظت کرنا ہے. کوئی چور نہ آ جائے، کوئی ڈاکو نہ آ جائے، کوئی لٹیرا نہ آ جائے، کوئی اسے چرا نہ لے، کوئی اسے غصب نہ کر لے، کہیں امانت میں کچھ خیانت نہ ہو جائے. فکر پیدا ہوگی یا نہیں؟ تقاضۂ بشریت ہے، انسان بے چین ہوگا. اور عجب نہیں کہ رات میں 2 گھنٹے سونے کے بعد ایک مرتبہ آنکھ کھلے جلدی سے اٹھ کے بیٹھ کے دیکھیں الماری پہ ہاں قفل پڑا ہے، ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، پھر سو جائیں، پھر ہو سکتا ہے صبح ہوتے آنکھ کھل جائے. یہ سب ہونا ممکن ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ امانت کی حفاظت ذمہ ہے. لہٰذا اب اضطراب بھی ہے، اب بے چینی بھی ہے، اب فکر بھی ہے. 1 دن گزرا، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 15 دن گزر گئے حفاظت کرتے ہوئے. اب انصاف سے بتائیے 1 مہینے کے لیے وہ کہہ کے گئے تھے، 15 دن گزر گئے. 15 دن گزرنے کے بعد ایک بار ذرا سا ٹھنڈی سانس آئے، یعنی چلو آدھا پیریڈ تو بخوبی گزر گیا، اب 15 ہی دن بچے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ خیریت سے گزر جائیں، امانت کو اس کے مالک کے حوالے کر دیا جائے، میری ذمہ داری ختم ہو. کچھ تھوڑا سا سکون کا سانس لیں گے یا نہیں 15 دن گزرنے کے بعد؟ چلیے دن اور گزرتے رہے، 20 دن گزرے، 22 دن، 24 دن، 25 دن، اب صرف 5 دن کا معاملہ ہے. چلو 25 دن تو بخیر و عافیت گزر گئے، میں نے حفاظت کر لی.
اب 5 ہی دن کا معاملہ ہے، یہ بھی گزر جائیں، چھٹی ملے مجھے۔ انصاف سے بتائیں ذرا سا بے چینی میں کچھ اور کمی ہوگی یا نہیں؟ کچھ اطمینان بڑھے گا نہیں؟ چلیے اور 2-4 دن گزرے، 28 دن 29 دن گزر گئے، اب 1 رات بچی ہے۔ کل کا وہ دن ہے کہ جب میرے وہ دوست واپس آ جائیں گے اور ان کے حوالے یہ امانت کر دوں گا۔ اب انصاف سے بتائیے جو 29 دن ہم نے گزار لیے، تو جتنی بے چینی 29 دنوں میں تھی، آج آخری رات میں کسی حد تک کمی واقع ہوگی یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اب تو بھائی بہت تھوڑا وقت بچا، بھائی 1 ہی رات ہے، گزر جائے، صبح کو وہ آ جائیں گے، ان کی امانت ان کے حوالے، میری ذمہ داری ختم۔ یعنی جیسے جیسے امانت کو مالک کے حوالے کرنے کا وقت قریب آتا ہے، بے چینی میں کمی ہوتی ہے، اطمینان میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اسی کے مقابلے اگر کوئی ہماری اپنی ذاتی دولت ہو اور بجبر اسے ہم سے کسی کو دینے کے لیے کہا جائے اور ہمیں وہ شے بہت محبوب ہو، تو انصاف سے بتائیے جیسے جیسے وہ دن قریب آئے گا کہ جب ہمیں اپنی وہ دولت کسی اور کے حوالے بجبر کر دینا پڑے گی، تو پھر ہم بے چین ہوں گے، ہم پریشان ہوں گے، ہم مضطرب ہوں گے۔ میرے عزیزوں، موت کی آٹوں پر ہم مضطرب کیوں ہو جاتے ہیں؟ میرا مولا مطمئن کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ فقط اتنی ہے کہ ہم نے اس زندگی کو اپنی ملکیت سمجھ رکھا ہے، لہذا جیسے جیسے اس کے چھننے کا وہ قریب آتا ہے ہم بے چین ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن میرا مولا بخوبی جانتا ہے یہ زندگی ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ اس مالک کی امانت ہے، لہذا جیسے جیسے امانت کو مالک کے حوالے کرنے کا وقت قریب آ رہا ہے، میرا مولا مطمئن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد۔ بس میرے عزیزوں، جیسے جیسے اس زندگی کو اس کے مالک کے حوالے کرنے کا وقت قریب آ رہا، میرا مولا مطمئن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن ہم جو پریشان ہو جاتے ہیں، وہ وجہ فقط اتنی ہے کہ ہم نے زندگی کو اپنی ملکیت سمجھ رکھا ہے، اور عزیزو یہی احساس ملکیت لاپرواہیوں کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر یہ احساس ملکیت نہ ہو تو کبھی یہ لاپرواہیاں نہ ہو، کبھی یہ معصیتیں نہ ہو، کبھی یہ گناہ نہ ہو۔ مثلا میرے پاس اپنی ایک گاڑی ہے، اگر نہ ہوتی، میں نے کسی دوست سے ان کی گاڑی ادھار لی، 1 دن کے لیے عاریتاً لے لی، مجھے فلاں جگہ جانا، 1 دن کے لیے دے دیجئے، شام کو واپس کر دوں گا، تو پھر ہوگا کیا؟ انہوں نے نئی نئی گاڑی نکلائی، ابھی لے کے آئے، اب ان سے میں لے کے آ تو گیا اپنی ضرورت کے لیے، لیکن مسلسل یہ احساس رہے گا یا نہیں؟ نئی نئی گاڑی ہے، کہیں کوئی خروش نہ آ جائے، کہیں کوئی ڈنڈ نہ پڑ جائے، کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو اس کے مالک کے مرضی کے خلاف ہو، کہیں انہیں برا نہ لگ جائے کہ صاحب لے کے گئے تھے، آپ یہ خروش لگا کے لے آئے، یہ نشانات پڑا کے لے آئے، یہ ڈنٹ پڑ گیا اس میں، یہ پرزہ خراب ہو گیا، یہ چیز ٹوٹ گئی، یہ لائٹ ایسے ہو گئی۔ لہٰذا ہر لمحہ یہ خیال رہے گا استعمال تو کر رہا ہوں، اپنی ضرورت پوری تو کر رہا ہوں، لیکن خیال رہے ویسے استعمال کریں جیسے مالک کی مرضی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مالک کی مرضی کے خلاف کچھ ہو جائے۔ لیکن اگر وہی گاڑی میری اپنی ہو تو اب خروچ پڑے تو ہماری ہے، ڈنٹ پڑے تو ہماری ہے، پرزہ خراب ہو تو ہماری ہے، کوئی ہم سے سوال کرنے والا نہیں ہے، لہٰذا ممکن ہے کہ لاپرواہی پیدا ہو جائے۔ لیکن جب دوسرے کی ملکیت کا احساس رہتا ہے تو پھر لاپرواہی میں کمی ہوتی ہے، انسان خیال رکھتا ہے۔ میرے عزیزوں، کاش ہمیں مسلسل یہ احساس رہتا کہ یہ زندگی ہماری اپنی نہیں ہے، یہ اعضاء و جوارح ہمارے اپنے نہیں ہیں، اس کا مالک کوئی اور ہے۔ اگر مسلسل یہ احساس رہے کہ زندگی کا مالک کوئی اور ہے تو پھر انسان اس حیات کو ویسے گزارے گا جیسے ہمارا مالک ہم سے چاہ رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد۔ بس میرے عزیزوں، یہ زندگی سے محبت، یہ موت کا خوف اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم اس زندگی کو اپنی ملکیت سمجھ لیتے ہیں، لیکن کربلا کے میدان میں جو متضاد تصویر ہے، ہمارے کردار سے الگ تصویریں دکھائی دیتی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ کربلا والے بخوبی جانتے ہیں یہ زندگی کسی اور کی ملکیت ہے، اس زندگی کا مالک کوئی اور ہے، لہٰذا اب یہ زندگی رہے تو اس کی مرضی کے مطابق ہے۔ اگر اس کی مرضی ہے کہ یہ زندگی اس کی راہ میں قربان کر دی جائے تو تلواروں آؤ ہمارے گلے راہ خدا میں کٹنے کے لیے حاضر ہے، نیزوں آؤ
ہمارے سینے چھلنی ہولے کے لیے تیار ہیں، تیروں آؤ، ہمارے جسم تمہارے استقبال کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ اس وجود کا مالک کوئی اور ہے۔ اس مالک نے جب تک چاہا یہ زندگی ہم نے اس دنیا میں گزار لی، لیکن اب اسی مالک کے دین کی بقا کا مرحلہ ہے، تو پھر آؤ، ہم تلواروں کے بھی استقبال کے لیے تیار ہیں، ہم نیزوں کے لیے بھی تیار ہیں، ہم تیروں کے استقبال کے لیے بھی تیار ہیں۔ اللہ اللہ، یہ جذبہ فقط مولا حسین تک محدود نہیں تھا کہ بس میرا مولا موت کا انتظار کر رہا تھا، اللہ کی بارگاہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بے چین تھا۔ لیکن عزیزوں، کربلا تو اس جنگ کا نام ہے کہ جہاں تربیت فطرت بشر پر غالب ہوتی نظر آتی ہے۔ اللہ اللہ، ہم موت کی آٹوں پر بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن کربلا کے تپتے صحرا میں ننھے ننھے بچے بھی موت کا انتظار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور 13 سال کا کمسن شہزادہ تپتے ہوئے صحرا پر کھڑے ہو کے عشق الہی کے جذبے میں سرشار ہو کے کہتا ہے، چچا آج کے دن تو شہد سے زیادہ موت شیریں ہے۔ اور پھر اسی شہزادے قاسم کے حوالے سے ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے برابر ذاکرین سے، علماء سے، کہ ایک تعویذ بندھا ہوا تھا، جب اجازت نہ ملی تو ماں نے وہ تعویذ کھولا، اب اجازت ضرور ملے گی۔ اللہ اللہ، کربلا میں جذبات پر تربیت کی فتح ہوئی ہے، فطرت انسانی مغلوب ہوئی ہے، تربیت امام غالب آئی ہے۔ کربلا فطرتوں کو بدلنے والی جنگ ہے۔ پوری کائنات میں بچوں کے بازوؤں پر تعویذ باندھا جاتا ہے زندگی بچانے کے لیے۔ کربلا میں تعویذ کا کانسیپٹ بدل گیا، دنیا زندگی بچانے کے لیے تعویذ باندھتی ہے، کربلا میں تعویذ باندھا جا رہا ہے راہ خدا میں زندگی لٹانے کے لیے۔ کربلا میں فطرتیں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کربلا میں مزاج انسانی منقلب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ننھے ننھے بچے موت کا انتظار کرتے نظر آتے ہیں۔ عزیزوں، علم برآمد ہوگا، غازی عباس کا علم بھی نکلے گا، مولا کا تابوت بھی برآمد ہوگا۔ اللہ اللہ، یہ فطرت پر تربیت کی فتح ہی تو ہے کہ جس غازی کے بازوؤں میں فاتح بدر و حنین کا خون دوڑ رہا ہو، اللہ اللہ، اسی غازی کا دامن پکڑ پکڑ کے ننھے ننھے بچے پکارتے تھے، چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے، چچا ہمیں کب پانی ملے گا۔ اللہ اللہ، ارے وہ عباس جس کے بازوؤں میں فاتح بدر و حنین کی قوت ہو، ایک بار شمشیر بلند ہو جائے تو یہ فوج کوفے کے در سے ٹکرائے، لیکن اللہ رے فطرت بشر پر تربیت کی فتح، فطرت کہہ رہی ہے عباس آگے بڑھو، تلوار نکالو، فوجیوں فوج اشقیاء کو فنار کر دو، پانی لا کے بچوں کو پلا دو۔ لیکن ایک مرتبہ تربیت آواز دے رہی، نہیں عباس، مرضی مولا بھی پتا ہے، مرضی امام کیا ہے، فطرت مغلوب ہو رہی ہے، تربیت غالب آ رہی ہے، نہیں میرے مولا کی مرضی نہیں ہے تو عباس نہیں جائے گا۔ عزیزوں، پڑھ لینا بہت آسان ہے، سن لینا بہت آسان ہے، لیکن اللہ اللہ، اس غازی کے دل سے پوچھو جس کے سامنے ننھا سا ششماہا گہوارے میں ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا ہے، 5 برس کی بچی سکینہ گملائے ہوئے چہرے سے بار بار حسرت بھری نظروں کو دے چچا کی طرف موڑتی ہے، چچا اب سکینہ ہلاک ہو جائے گی، لیکن اللہ نے جذبہ اطاعت امام، مرضی مولا نہیں ہے تو عباس خاموش ہے۔ اللہ اللہ، وہ گود کے پالے جنہیں غازی نے اپنے ہاتھوں سے فنون جنگ سکھایا تھا، وہ ننھے ننھے بچے میدان میں جاتے رہے، غازی دیکھتا رہا۔ وہ چند جملے مصائب عباس سن لو، ایک شہزادے علی اکبر کے علاوہ جب کوئی باقی نہ رہا، ہاتھوں کو جوڑ کے ایک مرتبہ میرا مولا آقا حسین کی خدمت میں آ گیا، آقا اب تو یسر کاندھوں پر بار لگ رہا ہے، آقا اب اجازت دے دیجئے۔ میرا مولا جملہ کہتا ہے، میرے عباس ہے میرے شیر، ارے تو میرے لشکر کا علمدار تھا، ایک جملہ کہا غازی نے، آقا پھر جہاں لشکر چلا گیا
وہیں جا کے عباس علمداری کر لے گا. آقا اجازت دیجئے. نہیں عزیزوں اجازت نہیں ملی. اچھا عباس جانا چاہتے ہو؟ جنگ کی اجازت نہیں ہے. عباس ٹھیک ہے اتنی اجازت ہے، بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو. بس چند جملے، پوری شہادت نہیں پڑھوں گا. اللہ اللہ ابھی آپ علم اٹھائیے گا، چند جملے سنیے. عباس جلدی سے خیمے میں آئے. سکینہ لا اپنا مشکیزہ لیا، تیرا چچا پانی لانے جا رہا ہے. ایک مرتبہ خیمے میں جلتی بھی خاک پر منہ کو رکھے ہوئے سوتی بھی نہیں، وہ لاغر بھوک اور پیاس سے نڈھال بچی نے چوک کے چچا کی آواز سنی. چچا تم پانی لانے جا رہے ہو؟ ہاں میری بچی، تیرا چچا پانی لانے جا رہا ہے. لا اپنا مشکیزہ لیا. دوڑتی بھی ننھی سی بچی دونوں ہاتھوں سے مشکیزہ سنبھال کے چچا کی خدمت میں لائی. چچا لو مشکیزہ لے لو. عباس نے مشکیزہ عالم میں لگایا، لے کے چلے. پیچھے سے سکینہ کی نحیب سی آواز آئی. چچا ارے مجھے پتا ہے تمہیں جنگ کی بڑی تمنا تھی. اے چچا کہیں ایسا نہ ہو جنگ میں مشغول ہو جاؤ. چچا اب سکینہ سے پیاس برداشت نہیں ہوتی. عباس مڑے، میری لاڈلی لے شمشیر تو رکھ لے. عباس جنگ نہیں کرے گا، بس تیرے لیے پانی لانا مقصد ہے. فقط ایک نیزہ لے کے میرا مولا چلا. ابھی گھوڑے پر سوار ہوئے تھے، شہادت نہیں پڑھنا عزیزوں، چند جملے مجلس تمام ہے. ابھی گھوڑے پر سوار ہوئے تھے، ایک مرتبہ پیچھے سے حسین نے آواز دی. عباس ذرا ٹھہر جاؤ، اے میرے غازی ٹھہر جاؤ. عباس ٹھہرے، جلدی سے احترام امام میں گھوڑے سے اترے. عباس ذرا ایک لمحے کے لیے علم مجھے دے دو. عباس نے علم دیا. حسین نے ایک مرتبہ علم کے پرہرا کھولا، ایک لکھی ہوئی تحریر کاٹی، ایک نیچے دوسری تحریر لکھی. ارے در خیمہ سے زینب نے یہ منظر دیکھ لیا. دوری کے سبب زینب یہ تو نہ دیکھ سکی حسین نے کاٹا کیا، لکھا کیا. بس تاریخ کہتی. ایک مرتبہ زینب پوچھتی میرے بھیا مجھے بھی بتاؤ تم نے کیا لکھا اور کیا کاٹا. حسین کہتے ہیں زینب نہ پوچھ، تو نہ سن سکے گی. زینب کہتی نہیں میرے بھیا مجھے بتاؤ تم نے کاٹا کیا، تم نے لکھا کیا. آواز حسین آئی. زینب پھر کلیجہ تھام لے. عباس کے علم پر لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب. اے زینب میں نے کاٹ کے لکھ دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. زینب اب عباس دوبارہ کبھی نہ آئے گا. تاریخ کہتی ہے یہ سننا تھا. ایک مرتبہ زینب نے سر کو جھکا کے خیمے کے اندر کی طرف رخ کیا. خیمے میں جا کے زینب نے ایک آواز دی رقیہ میرے قریب آ جاؤ، رباب قریب آ جاؤ، ام کلثوم قریب آ جاؤ، لیلا قریب آ جاؤ. ساری بیویاں آ گئیں، بیویوں کا حلقہ، درمیان میں زینب. ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے ہاتھوں کو جوڑا. بیویوں ارے جب مدینے سے چلے تھے زینب نے ایک وعدہ کیا تھا تمہارے پردوں کی محافظ زینب ہے. لیکن بیویوں اب زینب اپنا وعدہ واپس لے رہی ہے، اس لیے کہ جس شیر کے بھروسے بھی وعدہ تھا ہائے وہ میرا بھیا چلا گیا. یہی تو وجہ تھی. عباس گھوڑے سے گرے، کمر کو تھامے ہوئے میرا مولا عباس کے سرہانے پہنچا. بدرد بھرے ہوئے لہجے میں میرے مولا نے عجب مرثیہ پڑھا. عباس اب آج کے بعد وہ آنکھیں سوئیں گی جو تیری وجہ سے جاگا کرتی تھی. اور اے میرے شیر اب وہ آنکھیں جاگا کریں گی جو تیری وجہ سے اطمینان سے سوتی تھی. عباس اب زینب جاگے گی، سکینہ جاگے گی، کلثوم جاگے گی. اہل حرم کا سلام. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. ماتم حسین.